اے پی کی جو وہاں پر حکومت ہے پچھلے 11-12 سال سے، وہ ساری کی ساری پنجاب کی نفرت میں حکومت میں آتے رہے. حالانکہ ان کے جو لیڈر ہیں خود عمران خان پنجاب کے رہنے والے ہیں، ان کی ساری زندگی لاہور میں گزری ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک آپ میاں نواز شریف یا اس کے خاندان کے اوپر تنقید نہیں کریں گے تو ان کے مخالفین آپ کو ووٹ نہیں کریں گے. وہ نواز شریف کے نام پر ووٹ لیتے ہیں. اصل میں اگر میں یہ کہوں تو غلط بات نہیں ہے. پنجاب کے اندر سیلاب نے تباہی مچائی ہے، وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہے. لاکھوں لوگ سادیا سڑکوں کے اوپر ہے. یہ ایک سوسائٹی نہیں ہے، 23 سوسائٹیز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز روڈا کی، یہاں پہ پانی آیا جو ملیا میٹ ہو گئی. ہمیں کے پی کے سی ایم کا وہ بیان یاد ہے کہ اچھا وہ بندے ڈوب گئے تو پھر میں کی کروں، یہ میرا کام ہے، میں بندے بچاؤں گا پہ جا کے. یہاں پر ایسا نہیں ہوا. یہاں پر سی ایم بھی پہنچی ہے، یہاں پر گورنر بھی پہنچا ہے، سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی پہنچی ہوئی ہیں. یہ جذبہ ہمیں کے پی میں دکھائی نہیں دیا. آپ کی نگاہ میں یہ جو تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ جائز ہے یا ایگزیجریٹڈ ہے؟ نہیں دیکھیں، تنقید جو ہے وہ تو ہونی چاہیے، ایگزیجریٹڈ بھی ہے، بالکل ہے. بس یہ کہنا کہ مریم نواز وہاں پر کشتی میں رانی کی سیر کر کے آ گئی، یہ تو بکواس ہے نا. تہاڈا سی ایم بھی کشتی رانی کی سیر کر رہا جا کے. لوگ اس بات کو بائی نہیں کرتے. یہ روڈا کا پروجیکٹ عمران خان کا نہیں ہے، یہ پنکی پیرنی کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ اچ ارباں روپیے سن کمیشناں دے جو کمائے گئے. یہ عمران خان نے کھلواڑ کیا، آج پورا پنجاب بھگت رہا ہے. چلیں جی، علیم خان کو این او سی نون لیگ نے جاری کیا. یہ میٹرو سٹی کو کس نے کیا تھا؟ یہ تھیم پارک کو کس نے کیا تھا؟ یہ خوشی پارک کو کس نے کیا تھا؟ یہ الرحمان گارڈن کو کس نے کیا تھا؟ الجلیل کو کس نے کیا تھا؟ یہ سارے کا سارا جو سین ہے نا سر، عثمان بزدار کے دور میں جا رہا ہے. روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کا آپ کی نظر میں جو ہے بنیادی مجرم کون ہے؟ روڈا کی مینجمنٹ کو گرفتار کریں، جن کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے بند بنا کے دینے تھے، انہوں نے بند بنا کے نہیں دیے، چاہے موجودہ ہے چاہے سابقہ ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ کمپنسیشن کون کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا سر. یہ غریب لوگوں کی جمع پونجی لٹ گئی ہے. یہ ایسے ہی روتے رہیں گے، یہ ایسے بلکتے رہیں گے. یہ سڑکوں پہ 2 4 5 10 دن مظاہرے کر لیں گے میکسیمم، اس سے زیادہ ککھ نہیں ہوگا. السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، جس وقت میں آپ سے ہم کلام ہوں، اس وقت میں پاکستان بہت زیادہ موسمیاتی تغیرات سے نہ صرف نبرد آزما ہے بلکہ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے. سیلاب کی زد میں ہے ملک. ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا پاکستان اور پاکستان کی عوام کی حفاظت کرے، آمین. اسی پیغام کے ساتھ آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ ہیں گوہر علی بٹ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام گوہر بٹ ہے، میرے بیٹے کا نام بیرسٹر علی گوہر بٹ ہے، میرا نام گوہر بٹ ہی ہے. معذرت سر، ایکچولی وہ ذہنی پریشانی کی وجہ سے یاد نہیں رہا. سر ذرا سیریس آج کا جو کہ ہمارا مدعا ہے، حالات بہت زیادہ پاکستان میں خراب ہیں. سیلاب تمام صوبوں میں آیا ہوا ہے اس وقت، لیکن سوشل میڈیا پہ لگتا ہے کہ سیلاب صرف اور صرف پنجاب میں آیا ہوا ہے اور پنجاب ہی کی حکومت کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو سیلاب آیا تھا وہ خیبر پختونخوا میں آیا اور وہ دوبارہ سے آ چکا ہے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو کارکردگی ہے اور پنجاب حکومت کی کارکردگی، ایک تو آپ اس کے حوالے سے اپنا تجزیہ دیجئے، اور سیکنڈلی سوشل میڈیا پہ صرف پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو کرٹیک کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت مہربانی، شکریہ سعدیہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کے پی کی وسائل ہیں اور کے پی کی جو وہاں پر حکومت ہے پچھلے 11-12 سال سے، اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں کے پی کی، وہ ساری کی ساری بڑی ہی افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ پنجاب کی نفرت میں حکومت میں آتے رہے. ٹھیک ہے، وہ اینٹی پنجاب نعرے لگا کر وہ پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر اپنی حکومتیں قائم کرتی رہی ہیں. یہ اے این پی کی حکومت بھی اسی نعرے کے ساتھ آئی تھی، آپ جانتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہیں اپنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو بہت زیادہ یہ کیا کہتے ہیں پنجاب کی لیڈرشپ کے بہت زیادہ خلاف ہے. حالانکہ ان کے جو لیڈر ہیں خود عمران خان، وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں، ان کی ساری زندگی لاہور میں گزری ہے. لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک آپ میاں نواز شریف یا اس کے خاندان کو کے اوپر تنقید نہیں کریں گے تو ان کے مخالفین آپ کو ووٹ نہیں کریں گے. وہ نواز شریف کے نام پر ووٹ لیتے ہیں. اصل میں اگر میں یہ کہوں تو غلط بات نہیں ہے. یعنی ایک نون لیگ کا ووٹر ہے جو نواز شریف کی تعریف کر کے ووٹ لیتا ہے، اس کا کینڈیڈیٹ، اور ایک ایسا نواز شریف کا کے حوالے سے طبقہ بھی ہے جو اس کی مخالفت میں ووٹ لیتا ہے، اور وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے ٹینیور میں جو 11-12 سال کا ٹینیور ہے اس میں انہوں نے ہمیں کہا بتایا کہ ہم نے بلین ٹری سونامی کر لیا. انہوں نے ہمیں بتایا اب 10 بلین ٹری سونامی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن ایک مہینے کے اندر ہم نے پتہ نہیں کوئی 10 کروڑ درخت لگا دیے ہیں. وہ سب جھوٹ تھا. یہ ان بارشوں نے، اس سیلاب نے ہر چیز واضح کر دی.
پر. ٹھیک ہے, ہم لوگ پہلے کہتے تھے لیکن کسی نے اس بات کو اتنا اہمیت نہیں دی تھی, مگر اب جب سیلاب آیا تو پتھروں کا سیلاب آیا, اب سیلاب آیا تو وہاں پر مٹی کا سیلاب آیا. کل میں دریائے روی پر تھا اور وہاں پر ایک تنظیم ہے پاکستان ملی مسلم لیگ, ان کے ایک بڑے اچھے ایکٹیوسٹ ہیں, تابش ان کا نام ہے, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو مینگورا کے اندر جس طرح یہاں پہ لاہور میں اندرون سٹی ہے, وہاں پر بھی ایک اندرون سٹی ہے, چھوٹی چھوٹی گلیاں, تنگ پرانے دور کے گھر بنے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ بٹ صاحب وہاں پر جو مٹی ہے نا, جب پانی واپس گیا ہے تو وہ 15 فٹ مٹی چھوڑ کے گیا. اچھا, ٹھیک ہے, تو وہ مکان دب گئے ہیں سارے مٹی کے اندر, وہ سارے کا سارا ایریا دفن ہو گیا ہے. اب مٹی کہاں سے آئی ہے؟ مٹی اور پتھر یہ درخت ان کو روکتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ہمیں ٹمبر مافیا نے سارے کے سارے پہاڑ گنجے کر دیے پکڑ کے. جب پانی آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں بہا کے لاتا ہے. یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, پتھروں کو نہیں آنے دیتے, وہ مٹی گارے کو روک لیتے ہیں اور پانی نیچے آتا ہے. اور پانی کے آنے سے نقصان تو ظاہر سے ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا اب ہوا ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی ہمیں جنگلات کو بچا کے رکھنا؟ یہ تو ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے تو پتہ نہیں کتنے جنگل لاتے ہوتے پڑھ کے, اور یہ انی پاتی جنگلات دی تو اتنے بھاجی کچھ بھی نہیں, اتنے سے سارا کچھ بڑھتا انہوں نے پڑھ کے. تو ایک تو یہ ان کا معاملہ ہے. اب پنجاب کے ساتھ تقابل کسی بھی صوبے کا نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو بالکل آنیسٹلی یہ بات بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے, دیکھیے پنجاب کو قدرت کی طرف سے ایسی نعمتیں ملی ہیں جو شاید دوسرے صوبوں میں اس طرح سے نہیں ہیں. ہمارے یہاں پہ چاروں موسم ہیں, ہر قسم کا پھل ہے, ہر قسم کا پھول ہے, ہر قسم کی سبزی ہے. ہمارے پاس کھلی فضا ہے, کھلے میدان ہیں, کھلے پہاڑ ہیں, کھلا پانی ہے. ٹھیک ہے, دوسرے ایریاز میں اس طرح چیزیں پاسبل نہیں ہیں. یہ اب قدرت کی ونڈ ہے, یہ کسی اس بوگل نہیں رہنا چاہیے تھا کہ پنجاب کو لڑنا سارا کچھ کیوں ہے. یہ قدرت کی طرف سے یہ لینڈسکیپ نا. اب پنجاب کے سویلائزیشن جو ہے وہ اسی لیے شروع سے آپ 3000 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, وہ دوسرے ایریاز کی نسبت, ایون یہ میں جو پاکستان کے ایریاز وہاں کی بات نہیں کر رہا, آپ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں. یہ پنجاب جو ہے وہ بیسیکلی تو گڑگاؤں تک تھا نا جی, ٹھیک ہے, تو آپ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں, دلی کی سائڈ پہ چلے جائیں, آگے یو پی سی پی والی سائڈ پہ نکلے. ان سب سے بہتر پنجاب کی سویلائزیشن اسی لیے رہی ہے کہ یہاں پہ قدرت کی طرف سے بہت کچھ تھا. اچھا, اس لیے ایک موازنہ کرنا بنتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی لوگ اگر پنجاب کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ دو وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو پنجاب کے اندر سیلاب نے تباہی مچائی ہے وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہے کہ لاکھوں لوگ سادیہ سڑکوں کے اوپر ہیں. دیکھیں یہ ایک سوسائٹی نہیں ہے, 23 سوسائٹیز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز روڈا کی, جہاں پہ پانی آیا, جو ملیا میٹ ہو گئی ہیں. اب وہاں پر ہزاروں گھر اور ہزاروں گھروں میں رہنے والے لاکھوں لوگ, تو وہ سڑکوں کے اوپر ہیں. تو یہ تو 23 سوسائٹیز ہو گئی. پھر جو کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ دریا کے بیڈ کے اوپر, وہ بھی بیچارے سڑک کے اوپر ہے. اوپر سے پانی برس رہا ہے, نیچے بھی پانی جا رہا ہے. وہ اب اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کو کوپ کرنا جو ہے وہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. لیکن پنجاب کی گورنمنٹ جتنے وسائل ہیں وہ سارے کے سارے مکمل طریقے سے اس کو لگے ہوئے ہیں, لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ جذبہ ہمیں کے پی میں دکھائی نہیں دیا تھا. ہمیں کے پی کے سی ایم کا وہ بیان یاد ہے کہ اچھا وہ بندے ڈوب گئے تھے, پھر میں کی کرا, یہ میرا کام ہے, میں بندے بچاؤں گا پہ جا کے, میں نے تمبو تو نہیں دینے, یہ تمبو تو نہیں دیتے. ٹھیک, تو یہاں پر ایسا نہیں ہوا. یہاں پر سی ایم بھی پہنچی ہے, یہاں پر گورنر بھی پہنچا ہے, یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی پہنچی ہوئی ہیں. یہاں پر ڈی سی بھی پہنچا ہوا موقع کے اوپر, یہاں پر چیف سیکرٹری بھی پہنچا ہوا موقع کے اوپر. سر کیا وجہ ہے پھر بھی تنقید کا نشانہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو صرف پنجاب حکومت؟ اچھا, اس کی وجہ ہے, دیکھیے وجہ یہ ہے, دیکھیے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ بہت زیادہ آرگنائزڈ ہے اور بہت زیادہ ان کا پورا ان کا یعنی نا حکمرانی ہے سوشل میڈیا سے. تو اب جو ان کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں, مثلا مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان سب کو ان سوشل میڈیا کی اہمیت کا اس طرح سے اندازہ نہیں ہے. اب تھوڑا تھوڑا شاید ہونا شروع ہوا ہے, لیکن ہوں پلا تھلے پانی بہت لنگ ہے.
ٹھیک ہے. تو اب ان کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ اب ان کو روک لیں گے, ان کے آگے بند باندھ لیں گے, ان کی جو وہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اس کو روک لیں گے, تو یہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے. کوشش یہ کر رہے ہیں, لیکن وہ کوشش ویسی ہی کوشش ہے جیسی علیم خان نے وہ بند بنانے کی کوشش کی تھی نا, یہ ابھی پارک بھی سوسائٹی نہ ڈوبے مٹی دا, اون جی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون. اس حوالے سے بھی آپ سے ضرور سوال کروں گی, لیکن پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی نگاہ میں یہ جو تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ جائز ہے یا ایگزیجریٹڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, تنقید جو ہے وہ تو ہونی چاہیے, ایگزیجریٹڈ بھی ہے, بالکل ہے. بس یہ کہنا کہ مریم نواز وہاں پر کشتی میں رانی کی سیر کر کے آ گئی, یہ تو بکواس ہے نا. تہاڈا سی ایم بھی کشتی دی رانی کی سیر کر آندا جا کے, ان کنے منع کیتا سی کہ وہ نہ جاوے, وہی ہو آندا, وہ تو شکلوں لگتا بھی ملا ہے, ٹھیک ہے, وہی ہو آندا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی تنقید کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں, یہ بالکل ایک لا یعنی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو بائے نہیں کرتے. دیکھیں, جو سچ ہوتا ہے نا اس کو چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے, اس نے باہر سامنے آنا ہوتا ہے. اور یہاں پر حکومت کام کر رہی ہے. ہاں, اب جائز بات یہ ہے کہ حکومت اس طرح سے کام نہیں کر رہی, اس طرح سے یہ مشینری ایکٹیو نہیں ہوئی جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا. یہ تب ایکٹیو ہوئی ہے جب مریم نواز وہاں پر پہنچی ہیں. اگر وہ نہ جائیں تو ڈی سی بیٹھا سی آرام نال, یعنی دیر کی انہوں نے, چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا آرام سے, وہ جو متعلقہ محکمے ہیں وہ آرام نال سکون نال بیٹھے اس طرح بڑے دفتر اے سی لا کے بارش انجوائے کر سن, نان پکوڑے کھا رہے سن. ٹھیک ہے, تو یہ مریم نواز یا سی ایم پنجاب کے ایکٹیو ہونے سے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر کے پی میں تو گنڈا پور صاحب آن گراؤنڈ بھی موجود تھے, تو صرف فوٹو سیشن ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے. اچھا دیکھیے, فوٹو سیشن تو سیاستدان کرواتے ہیں. مطلب میں نے ایک تصویر دیکھی ہے 1973 میں شاید سلاوا آیا تھا یا 76 میں آیا تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. ایک تصویر دیکھی ہے, اس میں مشتاق, ہاں 88 نہیں 76 کی بات, 70s کی بات کروں تو سیاستدان نا فوٹو سیشن کے شوقین ہوتے ہیں. ان کا پرابلم ہوتا ہے, وہ لوگوں کو جو نظر نہیں آن گے تو ووٹ کے لین گے. ٹھیک ہے, تو مطلب اعتزاز احسن صاحب تب پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوتے تھے, ابھی بھی ہے پیپلز پارٹی میں, درمیان میں 2 دفعہ پارٹی انہوں نے چھوڑی, پھر آگے پیپلز پارٹی میں. تو وہ اس وقت بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی, بہت خوفناک سیلاب آیا تھا, تو وہ اور مشتاق پگا والا الگ الگ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے, فوٹو لائی انہوں نے کشتی چ بیٹھ کے. مطلب فوٹو سیشن تو چلتا آ رہا ہے. تو فوٹو سیشن اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن جس چیز کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے, دیکھیں یہ ڈی سی ہو, اے سی ہو, پولیس والے ہوں, یہ سارے کے سارے پبلک سرونٹ ہیں. ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. مریم نواز شریف کوے تے پاویں نہ کوے, بارش ہے تو ان کو الرٹ ہونا چاہیے. سیلاب کی صورتحال ہے تو ان کو الرٹ ہونا چاہیے. یہ سیلاب کی صورتحال جو ہے یہ انہی کو سب سے پہلے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ حکومت کو بتاتے ہیں اور پھر لوگوں تک آتی ہے. سر ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی, ابھی آپ نے ذکر کیا روڈا کا اور علیم خان صاحب کی سوسائٹی کا, تو 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر لگ رہا ہے کہ صرف پارک ویو سوسائٹی میں سیلاب آیا ہے, لیکن آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ روڈا کے انڈر جو 23 ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ان میں پانی آیا ہے, اور روڈا کا پلان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے شروع کیا تھا, اور تب اس کے حق میں باقاعدہ کیمپین کی گئی تھی. 2020-21 میں لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ ایک فیصلہ موجود ہے جس میں روڈا کو مسترد کیا گیا تھا, اور حامد میر صاحب کے بقول 2014 میں روڈا کا پروجیکٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ایز اے سی ایم جو ہے وہ پرپوز کیا گیا تھا. انہوں نے بھی اسی بنیاد پر ریجیکٹ کیا تھا کہ اس سے انوائرمنٹل جو ہے وہ تباہی آئے گی, لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا, جس کی وجہ سے جو آپ نے تذکرہ کیا. اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ صرف پارک ویو سوسائٹی کے اوپر بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیا صرف علیم خان صاحب ہی کی سوسائٹی کے لوگ ڈوبے ہیں, باقی لوگ انسان نہیں ہیں؟ اچھا میں بتاتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روڈا جو ہے یہ ملک ریاض کا آئیڈیا تھا. یہ سن 2001 میں 2 میں اس نے یہ آئیڈیا چودھری فریز لائی کو بیچا تھا. لیکن سم ہاؤ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. دوسرے پاسے دیہڑی ود گئی ہونی کیونکہ بیریا ہو رہی سی نا, تو لہٰذا وہ پروجیکٹ پائپ لائن میں رہ گیا. پھر اس کے بعد یہ جو پروجیکٹ ہے یہ دوبارہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے 2008 میں, تو پھر ایک دفعہ ان کے گوش گزار کیا گیا آ کے
کہ جناب یہ بڑا زبردست ہے, راوی تے پانی کوئی نہیں, اتنے جھیلاں ہونگیاں, اتنے جناب پریاں اترنگیاں رات نو, چاند دی رات ہوئے گی. تو بڑا اب گئی آپ روڈا کی وہ کھول لیں ویب سائٹ, وہاں پر جنت کے نظارے ہیں سر. اگر آپ دیکھ لیں اس کو, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, ابھی کھول کے دیکھ لیں, بلکہ اپنے پروڈیوسر سے کہیں ساتھ روڈا کی ویب سائٹ کھولیں, وہاں پر یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو دکھائیں گے, جھیلیں ہیں, آبشاریں ہیں, پانی ہے, گرینری ہے, اور جناب خوبصورت ترین سڑکیں ہیں. وہ تو انجن لگ رہا ہے کہ اسی کو سوئٹزرلینڈ ہی پھر رہے ہیں, بلکہ سوئٹزرلینڈ میں پیچھے چھڑ گئے. ٹھیک ہے, اس طرح کا کچھ سین بتا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ بنا کے نا شہباز شریف صاحب کے گوش گزار کیا گیا تھا. شہباز شریف صاحب جو ہے نا, اب تک پنجاب کو جتنے سی ایم اویلیبل ہوئے, جتنے جب سے پاکستان بنایا تب سے لے کے اب تک, شہباز شریف ان میں سب سے زیادہ ذہین, سب سے زیادہ محنتی اور سب سے زیادہ سمجھدار سی ایم ہے. یہ اس پر میرے ساتھ کوئی بندہ بحث کر لے. کیوں؟ وہ ہر چیز کو, ایک ایک چیز کو پڑھ کے آتے ہیں. انہیں یاد ہوتا ہے کہ فلانے بیوروکریٹ نو میں فلانی واری اے جملہ کیا سی 3 مہینے دی پہلے دی میٹنگ جو انہیں کیتا کہ نہیں کیتا. میں نے دیکھا ہے بیوروکریٹس کو, سچی مچی ان کی ٹانگیں کانپتے دیکھی ہے میں نے, ان کے ہاتھوں سے فائلیں گرتے دیکھی ہیں شہباز شریف کی میٹنگ میں جاتے ہوئے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ شہباز شریف پڑھ کے آتے ہیں, وہ ایک ایک چیز انہیں ازبر ہوتی ہے. یار اس بھائی نے 9 زبانیں آنی ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ بہت زیادہ محنتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے آگے یہ سودا بیچنے کی کوشش کی کہ انہوں نے فائل چکے ایز سائڈ سے رہا تھی, اور ایک گریٹر لاہور کی کہانی شروع ہو گئی. لوگوں کو یاد نہیں, اب میں تھوڑا سا یاد دلا دوں. اور کوئی 1.5 لاکھ ایکڑ زمین ایکوائر کر لو تو یہ کر لو تو وہ کر, ایسا اگر ایک کہانی شروع ہوئی جو باہر پھر ختم ہو گئی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا جناب 2013 والی گورنمنٹ آ گئی, 13-14 میں, جو جس کا بھی آپ ذکر کریں. پھر اسی طرح سے بنو کے شہباز شریف صاحب کے پاس لوگ پہنچے تو انہوں نے پھر فائل چکے سائڈ دے رہا تھے. پھر آ گیا یہ جو ہے عمران خان. اب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب, ٹھیک ہے, وہ بھائی صاحب جو ہے اس بیچارے کی کیا جا, وہ میکسیمم جڑی نا ایکسین دا یا پٹواریاں دا تبادلہ کرتا سی تے پیسے پڑتا سی. یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو جس کے گواہ موجود ہے زندہ سلامت. بطور سی ایم پنجاب پیسے پکڑتے تھے, پوسٹنگ ٹرانسفر کی وہ سرکار. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد وہ عمران خان کو جب یہ پتہ چلا, فرا گوگی لے کے گئی ملک ریاض میں, اور اس نے جا کے سارا سین سمجھایا. تو اس تو پہلے پنکی پیرنی جو ہے وہ بریف ہو چکی تھی فرا گوگی سے اس حوالے سے. یس, یہ روڈا کا پروجیکٹ عمران خان کا نہیں ہے, یہ پنکی پیرنی کا پروجیکٹ ہے, کیونکہ اچ ارباں روپیے سن کمیشناں دے جو کمائے گئے. پھر مونسلائی نے دہاڑیاں لگائیں. ٹھیک ہے, مونسلائی کے اوپر جو کیس صحیح بننے ہیں وہ جسے بھی پائی پڑیا گیا, 2 کیس بننے. ایک روڈا کے یہ جو جن کو سکیمیں, جن ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں سے پیسے لیے اس نے کہ آپ کو این او سی دیں گے, اور این او سی دیے گئے. اور ایک وہ جو سی این ڈبلیو کے ڈپارٹمنٹ سے اس نے دہاڑیاں لگائیں ایڈوانس پیمنٹیں کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 کیس اس کے اوپر صحیح بنیں گے جب بھی بنیں گے. اچھا, بہرحال اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ عمران خان کے دور ہوا. عمران خان نے کیا, راوی تو گندا نالا بن جائے گا, ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ان پوچھو گندا نالا بڑے ہیں. دیکھیں, یہ عمران خان نے کھلواڑ کیا, آج پورا پنجاب بھگت رہا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ نون لیگ نے این او سی جاری کی ہیں. نہیں, نون لیگ نے این او سی نہیں جاری کی, یہ جھوٹ بات ہے. یہ این او سیز جو ہیں یہ عمران خان کے دور میں جاری ہوئے. ٹھیک ہے, اور اس دور میں یہ سارا کچھ. اچھا چلیں جی, علیم خان کو این او سی نون لیگ نے جاری کیا ہوگا. میں ایک منٹ کے لیے ان کے آرگومنٹ کو بائی کرتا ہوں. یہ میٹرو سٹی کو کس نے کیا تھا؟ یہ تھیم پارک کو کس نے کیا تھا؟ یہ خوشی پارک کو کس نے کیا تھا؟ یہ آرچڈ وہ تو نہیں کیا اس طرح کر شرپور روڈ پہ کیا اس کو کس نے کیا تھا؟ ٹھیک ہے, یہ الرحمان گارڈن کو کس نے کیا تھا؟ الجلیل کو کس نے کیا تھا؟ سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو سین ہے نا سر, یہ آپ یقین جانیے کہ یہ روڈا کی طرف سے جاری ہوا اور عثمان بزدار کے دور میں جاری ہوا, اور فرا گوگی نے من نوٹ بہا میرا موڈ بنے پیسے پڑھ کے ایک کام کیتا. اور پھر جو تھے اپنا مونسلائی صاحب, جب ان کے والد صاحب کی حکومت آئی تو انہیں 6 مہینے انی پاتی پڑھ کے. تو یہ کیتا کرا ہے ان کا ہے, نون لکھ دیتے گلے پہ گیا ہے.
ہاں اب آتے ہیں میرا علیم خان پہ تنقید کی ہو رہی ہے. دیکھیں علیم خان کے اوپر تنقید کسی حد تک جائز ہو رہی ہے, غلط نہیں ہو رہی. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, وہ ایک پولیٹیشین ہے, وہ ایک جیتے ہوئے رکن قومی اسمبلی ہیں, وہ ایک منسٹر ہیں. ان کو چاہیے کہ لوگوں کو سچ بتائیں, لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. اب جب سے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ ابھی تک پبلک میں نہیں آئے. جب تک وہ پبلک میں آ کے نہیں بتائیں گے کہ سچ ہے گاجے, لوگ تنقید کرتے رہیں گے. بٹ صاحب اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ عمران خان صاحب اور علیم خان صاحب کی جو راہیں اس لیے جدا ہوئی تھیں کہ انہوں نے این او سی مانگا تھا اس 300 ایکڑ کے لیے اس جگہ. نہیں, یہ جو ہے اپنا عمران خان, یہ اس نے جھوٹ بولا. دیکھیں علیم خان کے پاس 300 ایکڑ نہیں ہے سر, 3000 ایکڑ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات میں پلے سے نہیں کہہ رہا, یہ علیم خان نے عمران خان کے اس بیان کے جواب میں ویڈیو بیان ایک جاری کیا تھا لیکن کہ خان صاحب میرے پاس 300 نہیں, وہاں پر 3000 ایکڑ ہے. پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ایکسٹینشن مانگی گئی تھی 300 ایکڑ کی, ہم نے انکار کیا اسی لیے راہیں جدا. نہیں, بالکل غلط بات ہے. یہ معاملہ صرف اتنا تھا کیونکہ علیم خان جو ہے وہ اس کے بارے میں, اور بزدار کی نااہلی سامنے آ رہی تھی بار بار, اور علیم خان جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ری کاؤنٹ کروائیں ایک الیکشن میں, جو ایک الیکشن اس کا ہارا ہوا تھا. پھر وہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر الزام یہ آ رہا تھا کہ جناب بزدار کی حکومت کے اوپر یہ تنقید کرواتا ہے لوگوں سے, صحافیوں سے. تو پنکی پیرنی جو ہے اور فرح گوگی وہ تنگ تھی, تو پھر انہوں نے انہوں گرفتار کرا. سوشل میڈیا پہ ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے جس کے مطابق مریم نواز شریف صاحبہ نے سی ایم بننے کے فوری بعد یہ جو زمین ہے الاٹ کی تھی پارک ویو سوسائٹی کو, اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ نہیں, مریم نواز نے کوئی زمین الاٹ نہیں کی ہے. یہ نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے. نہیں, وہ آپ جو مرضی بنا گے سرکولیٹ کر رہے. سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی چل جاتا ہے بابا, ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیڑی کیڑی شاید چل گئی. وہ تو عمران خان کے بارے وہ این سے تو کہہ نہیں رہے, لوگوں نے یقین بھی کیتا کہ وہ آ رہا ہے, شرط لگا لیں. اور عمران ریاض خان نے کہا تھا میں شرط لگانے کو تیار ہوں, 15 دسمبر کو عمران خان پاکستان میں باہر ہوگا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے. تو کی کیا لوگوں نے یقین کر لیا. ان کی باتوں میں آ کے لوگ جو ہیں وہ 24 نومبر کے مارچ میں چلے گئے. وہاں پر جو پھر لوگوں کے حال ہوئے, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, تو باہر بیٹھے ڈالر کما رہے ہیں. تو یہ بات مطلب سمجھنے کی ہے, وہاں پہ جو مرضی چلتا رہے. مریم نواز نے نہیں کیا. سر آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ روڈا, راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کا آپ کی نظر میں جو ہے بنیادی مجرم کون ہے؟ اور یہ جو لوگ جن کے ساتھ جو بیچارے غریب لوگ جنہوں نے سوسائٹی لی, سوسائٹی میں گھر بنائے اور وہ بہہ گئے ہیں, اب ان کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ حکومت کرنا چاہیے یا علیم خان صاحب یا باقی تمام جتنے بھی آنر ہیں سوسائٹی کے, کون کرے گا ان کو؟ دیکھیں جی, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو ہے اپنا روڈا کا پروجیکٹ جنہوں نے بھی بنایا, لانچ کیا, پہلے تو ان کے اوپر اس کا مقدمہ درج کریں, ان کو گرفتار کریں. روڈا کی مینجمنٹ کو گرفتار کریں جن کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے بند بنا کے دینے تھے, انہوں نے بند بنا کے نہیں دیے. ٹھیک ہے, وہ چاہے موجودہ ہے چاہے سابقہ ہے, پڑھو انہوں نے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ کمپنسیشن کون کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا سر. یہ غریب لوگوں کی جمع پونجی لٹ گئی ہے, یہ ایسے ہی روتے رہیں گے, یہ ایسے بلکتے رہیں گے, سڑکوں پہ 2 4 5 10 دن مظاہرے کر لیں گے میکسیمم, اس سے زیادہ ککھ نہیں ہوگا. اگلے سال پھر سیلاب آئے گا, وہ 30% زیادہ آئے گا, ایسا سارا کچھ پھر رڑے گا, اور یہ اسی طرح مال متا دیہڑیاں جو ہے نا وہ جاری رہیں گی. سر ایک سوال اچانک سے دماغ میں آ گیا جو میں ضرور آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں وہ تو مجرم ہیں, روڈا کا بنیادی پلان دینے والے بھی مجرم ہیں. اگر مجھے کوئی سوسائٹی بتائی جاتی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ لبے دریا ہے اور میں دریا کا ویو لینے کے چکر میں وہاں ایک مکان خریدتی ہوں, یا میں سوچتی ہوں کہ چونکہ بڑی سوسائٹی ہے, بڑا نام اس سے جڑا ہوا ہے, تو میں کچھ بھی دیکھے بھالے بنا ایک عوام ہونے کے ناطے وہاں پہ, تو کیا میں مجرم نہیں ہوں ایز اے عوام؟ نہیں, آپ نہیں ہیں. اچھا, آپ نہیں ہیں. اس لیے میں بتاتا ہوں کیونکہ حکومت وقت کی اجازت کے بغیر یا ماضی کی حکومت کی اجازت کے بغیر سوسائٹی نہیں بنتی, اور اگر وہ ان کے اجازت کے بغیر بنی تو بھی حکومت کے جو متعلقین ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ وہ اکھاں بند کر کے بیٹھے ہیں, انہیں نظر نہیں آ رہا کی ہو رہا ہے. دریا کے بیڈ کے اوپر آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں, کچھ خدا کا خوف کریں یار, یہ کہاں ہوتا دنیا کے اندر. پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں اپنا ہاؤسنگ سوسائٹی والے, یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں.
میڈم یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں اپنا پروڈکٹ جو بیچ رہا ہوں، چاہے وہ میک اپ ہے، چاہے وہ خوراک ہے، چاہے وہ زمین ہے، جو بھی بیچ رہا ہوں، میں اس کی اچھائی برائی کا مکمل ذمہ دار ہوں. یہ چور بازار نہیں ہے کہ جو سونا مٹی کا تہاڈے سامنے گا، اس طرح نہیں ہوندا. ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس سے آگے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو اننا تھا نہیں نظر آ رہا دریا ہے تو اننا تن نہیں پتا دریا آج بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا یہ وہ لوگ معصوم ہیں، وہ لٹ گئے ہیں بیچارے. اور یہ کوئی 200-400 خاندان نہیں ہیں، یہ ہزاروں خاندان اور ان کے لاکھوں افراد ہیں. انتہائی ظلم کی بات ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا جو لوگ 5-7-10 مرلے تک کا گھر بناتے ہیں نا، وہ اپنی جمع پونجی ساری لگا کے بناتے ہیں. وہ امیر لوگ نہیں ہوتے ہیں جو اس طرح دور دراز کی سوسائٹیز میں گھر بناتے ہیں نا جا کے. یا ڈی ایچ اے فیز 6 بنا وہ امیر آدمی ہوتا ہے، 5 بنا وہ امیر آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ڈی ایچ اے 1-2 بنا وہ بھی بیچارہ امیر آدمی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ بھی اتنے بھی پانی ہے ساڈے تو جتنے بھی بیٹھے ہیں اسی اس تو دونا پانی ہوتے ہونا اس لیے. ٹھیک ہے، وہ بہت پرانے ہو گئے نا، 40 سال پرانے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو وہ امیر آدمی ہوتے ہیں. یہ جو پارک میں جاتے ہیں، جو تھیم پارک میں جاتے ہیں، جو خوشی پارک میں جاتے ہیں، جو رحمان گڑھ میں، ان بیچارے نے بوڑھی نے زیور بیچے ہوتے ہیں. ان کو والدین کی جائیداد میں سے حصہ ملا ہوتا ہے. یہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کے اپنے بچوں کی چھت بنا رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. اور یہ ظلم کا جو ہے نا بدلہ وہ قانون کے مطابق حکومت کو لینا ہے. لیکن میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، ویری انفارچونیٹ، کوئی نہیں لے سکے گا بدلہ. صحیح سر، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، جاتے جاتے آخر میں پھر سے دعا کہ خدا پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی حفاظت کرے، اور ہمارے ہمسائے میں جو ہمارے پنجابی سکھ بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو خدا ان کی بھی حفاظت کرے. اور ایک اور پیغام جو جاتے جاتے دینا چاہوں گی، خدا را اپنے اپنے حصے کے درخت لگائیں. آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ درخت کاٹ کے ہم نے پورے کا پورا گھر جو ہے اس کے اوپر چھت ڈالی ہے. یہ درخت نہ صرف آپ کو سانس دیتا ہے بلکہ آپ کے جینے کا ایک ذریعہ بنتا ہے اور آپ کو ان سیلابوں سے، ان آفتوں سے بچاتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.